نہیں آ رہا تو چھوڑ دیجیے اس کو، نہیں آ رہا تو چھوڑ دیجیے. تو ہمارا ویڈیو خراب ہو جا رہا تھا، لوگ یوٹیوب پہ سنتے اس کو صاحب بیان کے بیچ میں جو ہے کیا رک گیا پر بول کے پھر پریشان ہو جاتے. تو سامعین محترم میں کیا بتا رہا تھا، ایک جب ٹاسک رہتا، کوئی دنیا دار انسان کوئی ٹاسک رکھے، کوئی گیم رکھے یا کوئی کام رکھے، تو یہاں سے محنت کر کے اگر یہاں تک پہنچے گا تو یہ تیری محنت تھی، اور تو جو ہے یہ ریکوائرمنٹ تھی، یہ ٹاسک تھا، یہ جو ہے محنت کا کام تھا، تو پوری کر لیا. تو یہاں سے یہاں پر آنے کے بعد تیرے کو جو ہے انعام ملتا، تیرے کو تحفہ ملتا، تیرے کو جو ہے اس کے بدلے پیسے ملتے، تیری ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی بول کے اس کو جو ہے ریوارڈ دیتے، اس کو پیسے دیتے. تو دنیا کا بھی چکر یہی ہے، سمجھ رہے آپ؟ اللہ رب العزت دنیا میں بھی بھیجا، ٹاسک کے تحت بھیجا. دنیا میں اللہ بھیجا، اس لیے اللہ نہیں بھیجا کہ انہیں دنیا میں آنا، اس کو دیکھ کے مائل ہو جانا، اس کو دیکھ کے مائل ہو جانا، وہ رنگینیوں میں رنگے جانا، انہیں شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، خوب مال جمع کرنا، جائیدادیں جمع کرنا، پھر مر جانا، پھر اس کے بچے کھا لیتے بیٹھنا. یہ نہیں ہوتا مقصد. ہم دنیا میں پیدا ہوئے، اس کے پیچھے یہ ٹاسک نہیں ہے. وہ جو نقشہ ہے دنیا میں پیدا ہونے کا، جو وجہ اور سبب ہے، یہ نہیں ہے. تو کیا پتا چلا دنیا میں اگر کوئی کسی چیز کا ٹاسک رکھا، کوئی جو ہے بنا کے رکھا کہ یہاں سے یہاں تک محنت کرے گا تو یہ پھل ملے گا، 1 مہینہ لگاتار کام کرے گا تو اجرت ملے گی، پیسے ملیں گے. تو انہیں کیا کرا، کامش نہیں کرا کچھ بھی. تو انہیں کیا بول رہا، میں کام تو نہیں کرا لیکن میرے کو اجرت چاہیے، میرے کو محنتانہ چاہیے. تو انہیں کام جس کے پاس کر رہا تھا انہیں بولتا، دیوانہ ہو گیا تو، اور تھوڑی دیر زیادہ یہاں رہا تو کو بھگا دے. تو گارڈ کے ذریعے سے بولتا، کیوں؟ تو محنتش نہیں کرا تو محنت کا محنتانہ کہیں کا لیتا؟ پھر تو کام ہی نہیں کرا تو کام کی اجرت کیسا لیتا تو؟ تو لہذا یہ دنیا والوں کا سسٹم ہے. تو اللہ بول رہا کہ میں تیرے کو دنیا میں پیدا کرا، تیرے کو دنیا میں وجود دیا، تیرے کو تیرے ماں کے ذریعے سے دنیا میں تیرے کو باہر نکالا، تیرے کو آنکھیں دیا، تیرے کو پیر دیا چلنے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے دیا، زبان بولنے کے لیے دیا، ہر پوری باڈی کا جو ہے تیرے ساتھ مینٹیننس کیا، میں پورا نقشے میں تیرے کو جو ہے بنایا ہوں، پورے بہترین سانچے میں تیرے کو پیدا کیا. اور یہ پیدا اس لیے نہیں کیا کہ تو یہ کام کرنا. اب قیامت کے دن جب بندہ پوچھے گا میرے کو جنت ہونا، تو اللہ بولتا ہے ایسا بندے سے، میں تیرے کو بولا تھا دنیا میں جا کے تو میری عبادت کرنا، دنیا میں جا کے میرے کو راضی کرنا، تو میرے کو راضی نہیں کرا، انتہائی نافرمانی کرا، گناہوں پہ گناہ کرتے گیا، 24 گھنٹے جو ہے غفلت کا شکار رہا، اللہ سے دور ہوتا گیا، قرآن سے دور ہوتا گیا، شریعت سے دور ہوتا گیا، تو تمام اچھے کاموں سے دور ہو گیا. اب تیرے کو جنت ہونا ریوارڈ میں. اب تیرے کو جو ہے یہ کام ہی نہیں کرا، تیرے کو اب محنتہ نہ ہونا جنت کی شکل میں. جاؤ فرشتوں منہ کے بل اس کو گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دو، پورے کامہ دوزخ کے کرا، اب تیرے کو جنت ہونا، لہذا تیرے کو جنت نہیں دی جائے گی، تجھے تیرا مقدر دوزخ ہے، بلکہ اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دیتا. تو آپ بھی یہ بات جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جتنے کاروبار کرنے والے ہیں، جتنے بزنس کرنے والے ہیں، جتنے جاب کرنے والے ہیں، مل صاحب محنت کرے تو تنخواہ ملتی، محنتانہ ملتا. تو تیرے کو یہاں پر یہ بات یاد آ رہی، قیامت میں بھی جو ہے جنت بھی محنت کے بدلے ملتی، اور وہ محنت عبادت ہے، ریاضت ہے، طہارت ہے، تقویٰ ہے، مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل ہے، قرآن کے احکامات پہ فالو کرنا ہے، چلنا ہے. تو اس سے پوروں سے پیچھے ہو گیا، اب تیرے کو جنت ہونا. نہیں انہوں بخش دے، کیسا بخشتے انہوں؟ نہیں انہوں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں. ارے ہولے وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار اس بندے سے کرتے جو گناہ کر کے ٹوٹ جاتا، شرمندہ ہو جاتا، نادم ہو کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا. تو صبح شام جو ہے اللہ یقیناً 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا اپنے بندوں سے. ایک ماں کو اگر بیٹا خوب تکلیف دیا تو ماں محبت بھی کری،
اپنے جو ہے خون سے بچے کو پیدا بھی کری، اپنے جسم سے ایک باڈی کو وجود دی، اگر انہیں تکلیف دیا، ستایا، تو ستانے پہ برداشت نہیں کر کے بددعائیں بھی دیتی بچے کو. ارے تو پیدا کری نا اماں میرے کو، پھر تو بددعا دے رہی؟ ارے نالائق مردے، تو میرے کو کرائی کیسا ساتھ میرا سلوک؟ تو میری خدمت کہاں کرا؟ تو ہر وقت میں کچھ ستایا، پریشان کیا، تکلیف دیا، تو بددعا نہیں دے کے تیرے واسطے دعا کروں میں؟ تو ماں کیا کرتی؟ بددعا دیتی. حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ بڑے صحابی رسول، صحابہ جن کے بارے میں اللہ قرآن میں بولا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، جن جن لوگوں نے مصطفیٰ کو دیکھ کر ایمان لایا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے اللہ جنت کا وعدہ کرتا ہے، بولا اللہ تعالیٰ. تو دنیا میں جن صحابہ پر جنت کی ضمانت دے دی گئی، جن صحابہ کے لیے بتا دیا گیا کہ وہ جنتی ہے، کیا وجہ ہے؟ اسی لیے کہ مصطفیٰ کو دیکھ کے وہ لوگ ایمان لائے، مصطفیٰ کو دیکھے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے. تو حضرت علقمہ یہ صحابی تھے، صحابی، لیکن صحابی تھے نا، ہم سب جنتی تھے، آپ بولے نا، یقینی بات ہے. لیکن جب آخری وقت آیا کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے زبان سے. یہ آپ بھی بہت مرتبہ سنے ہوں گے ماں باپ کی خدمت کے تعلق سے بیان میں، حضرت علقمہ کی زبان سے کلمہ نکل رہے ہیں. صحابہ آ کے بول رہے ہیں کہ علقمہ بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ نہیں نکل رہا. ہلکی زبان پہ ہلکا بولے جاتا نا، ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہاں کہیں کو نہیں نکل رہا تھا. پھر اور ہر کسی کا یہ ڈاؤٹ ہوتا، یہ جو ہے ان کے ذہن میں جو ہے بات پھرتے رہتی، گردش کرتی کہ آخری وقت زندگی بھر کلمہ پڑھ رہا، مرتے وقت کلمہ کہیں کو نہیں پڑھتا ہے، بولے تو بھی کہیں کو نہیں پڑھتا. تو مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی لکھے، اور احادیث میں بھی جو ہے آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب آخری سکرات کا وقت آتا نا تو زبان جو ہے وزن ہو جاتی، کہتے انسان کی زبان جو ہے حرکت میں نہیں آتی، ایسی وزن ہو جاتی کلمہ پڑھنے کے لیے. باتیں سب کرتا، وصیت کرتا، یہ کرتا، وہ کرتا، لیکن کلمے کے لیے زبان وزن ہو جاتی انسان کی. زبان پہ جو ہے لا الہ الا اللہ بولنے جو ہے بول نہیں سکتا انہیں. تو یہ معاملہ ہو رہا. حضرت علقمہ کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں آ رہا. حضرت بلال اور آپ کے ساتھ دو اور صحابی تھے، دوڑے دوڑے حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، علقمہ کی زبان پر جو ہے کلمہ نہیں آ رہا ہے، علقمہ کلمہ نہیں پڑھ رہے یا رسول اللہ. تو حضور کیا بولے معلوم؟ حضور یہ نہیں بولے انہیں نماز نہیں پڑھتا تھا اس لیے کلمہ نہیں آ رہا اس کی زبان پہ، انہیں رات میں اللہ کی عبادت نہیں کرا تھا، 5 وقت کی نماز روزے نہیں رکھا تھا، انہیں اچھے کام، یہ نہیں بولے حضور. حضور کیا بولے؟ اس کے ماں باپ زندہ ہے کیا پوچھے حضور. صحابہ بولے باپ تو نہیں ہے، ہاں والدہ زندہ ہے ان کی، چلو والدہ کے پاس. بول کے حضور خود اپنی جو ہے جگہ پہ سے اٹھے اور اٹھ کے حضرت علقمہ کی والدہ کے پاس آئے اور آ کے بولے کہ تیرا مائی علقمہ تیرے بیٹے کے ساتھ، تیرے بیٹے کا تیرے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ بول کے بولے. حضور علقمہ کے پاس آ کے بول رہی کہ مائی علقمہ کا تیرے ساتھ سلوک کیسے تھا، ایز اے سن وہ کیسے تھا تیرے پاس؟ تو وہ کیا بولی؟ ماں یا رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا بیٹا رات بھر اللہ کی عبادت کرتا تھا. سبحان اللہ، رات بھر اللہ اللہ کرتا تھا، دن میں روزے رکھتا تھا، کبھی کسی کو برا نہیں بولتا تھا، ہر وقت اچھے کام کرتا تھا، لیکن ایک گندی عادت تھی وہ میرے کو پسند نہیں ہے. بولتے کیا عادت تھی؟ لیکن جب بھی میرے کو بات کرتا تھا بڑی آواز سے بات کرتا تھا، اپنی بیوی کی بات سن کے میرے کو برا بھلا بولتا تھا انہیں، لہذا میرے کو وہ برداشت نہیں ہے. تو حضور بولے کہ انہیں اچھے کام کرا ٹھیک ہے، لیکن آج اس کی زبان جو ہے تیرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، اسی لیے زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا. بلکہ بولے حضور کیا بولے؟ اماں اپنے بیٹے کو معاف کر دے، کر دیا ہوں گا وہ غلطی، معاف کر دے، اس کی زبان کلمہ پڑھ لیتی. آج تو ادھر معاف کرے گی تو کل جو ہے اللہ اس کو عذاب سے محفوظ کرے گا. تو وہ کیا بولی معلوم؟ یا رسول اللہ، انہیں جب میرے کو برا بھلا بولتا تھا نا، میرا جو ہے میرے دل کو تکلیف ہوتی تھی،
اتنی تکلیف ہوتی تھی، لہذا وہ تکلیف کو دیکھتے ہوئے میں اس کو معاف نہیں کرتی، آپ میرے کو معاف کر دیجئے، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ تو حضور کیا بولے؟ کیسا بھی کرے تو انہیں امائی چھنا، حضور بولے کہ سمجھانے کے لیے بولے کہ جاؤ لکڑیاں اکٹھا کرو، الخما کو جلا دیں گے بولے حضور۔ تو وہ ماں بولی کہ میرے الخما کو جلایا جائے گا میرے بیٹے کو؟ ممتا جاگی، ممتا کو جگانے کے لیے مصطفیٰ بول رہے تھے، ہاں الخما کو جلایا جائے گا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اگر تو یہاں معاف نہیں کرے گی تو کل اللہ دوزخ میں اس کو جلائے گا، وہاں کی آگ سے بچانے کے لیے یہاں پر آگ میں جلانا ضروری ہے بولے مصطفیٰ۔ وہ بولنا تھا کہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں یقیناً میرا بچہ میرے کو تکلیف دیا ہوگا، برا بھلا بولا ہوگا مولا یا رسول اللہ، لیکن میں اپنے بیٹے الخما کو معاف کرتی ہوں۔ تو بلال حبشی کہتے ہیں یہاں پر الخما کی ماں نے کہا کہ میں معاف کر دی، وہاں پہ الخما کی زبان نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے میرے بھائی معاملہ، ایسا مسئلہ ہے تو اس کے فرامین ہے۔ قرآن میں اللہ بول رہا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کر، تو اس سے دور ہو گیا۔ قرآن میں اللہ بول رہا ہے کہ نمازہ پڑھ، تو اس سے دور ہو گیا۔ قرآن میں اللہ بول رہا زکات دے، تو اس سے دور ہو گیا۔ قرآن میں اللہ بول رہا بڑوں کی عزت کر، چھوٹوں پہ شفقت کر، تو اس سے دور ہو گیا۔ قرآن میں اللہ بول رہا گالی نہ کو دے، گلوچ نہ کو کر، اچھی زندگی گزار، نظروں کی حفاظت کر، برائی کے قریب مت جا۔ قرآن جس سے منع کرا وہ سب کام کر رہا، اور بدلے میں تو یہ بول رہا کہ میں مرا تو میری زبان پہ کلمہ بھی آنا، خبر خوشگوار بھی ہو جانا، اور مرا تو ڈائریکٹ جنت میں چلے جانا۔ امپاسبل ہے۔ یہ تو ایسا ہو گیا کہ مہینہ بھر خاموش رہا، اور مہینے کے اینڈ میں آ کے باس کو بول رہا کہ میرے کو تنخواہ دو، تو جو ہے اب یہ کیسا مسئلہ ہے آپ بولو۔ انہیں تنخواہ دیتا یا اس کو آفس سے نکال دیتا، آپ بولو، میں نہیں بولتا۔ تو ہمارا حال ایسا ہو گیا، سارے کام اللہ کو ناراض کرنے والے، اور پھر آخری وقت آ گیا تو میرے کو جنت ہونا یہ امپاسبل ہے صاحب، اس سے آپ دوری چھوڑ دو تو اچھا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، قل، اے مصطفیٰ آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے یہ بات، کیا بات؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، پوری دنیا بھر میں، تو ترجمے سے ہٹ کے بتا رہا ہوں، پوری دنیا بھر میں جتنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے، ان کو جا کے بولو انہیں گناہگار بھی ہونے دے، خطاکار بھی ہونے دو، سیاکار بھی ہونے دو، بدبخت بھی ہونے دو، نالائق بھی ہونے دو، کمبخت بھی ہونے دو، کیسا بھی ہونے دو، انہیں مسلمان ہے، اس کو جا کے بولو تو اللہ سے محبت کرتا کیا؟ بولے تو نہیں کرنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ یقیناً میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مول صاحب بولتا گناہگار بھی سب۔ تو اللہ وہی بات کو کوٹ کر کے بول رہا کہ تو اللہ سے محبت کے دعوے بہت کر رہا تو اے حبیب اپنی امت سے بولیے آپ، کیا؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم مصطفیٰ کی پیروی کرنا، مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پہ چلنا، انہوں جو بولے وہ کرنا، انہوں جن چیزوں سے رک جاؤ بولے ان سے رک جانا۔ تو کیا ہوتا؟ یحببکم اللہ، تو پلٹ کے اللہ تم سے محبت کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا پتا چلا؟ محبت کا تقاضا ہے محبوب کے حکم کو ماننا، محبت کا تقاضا ہے اپنے محبوب کے ہر بات کو فالو کرنا۔ جو انفالو کر دیا وہ محبت کیسی؟ وہ تو جھوٹ ہے، وہ تو دغابازی ہے، وہ تو بے وفائی ہے اپنے محبوب سے۔ تو اللہ بول رہا کہ وہ بات کئی کو بھول گیا قرآن کی۔ اللہ قیامت کے دن ایسا پوچھیں گا، میرے کو محبت تو تھی مولا، بولے تو اس کا دعویٰ کیا ہے؟ بول محبت ہے بول کے بول رہا، دعویٰ کر رہا محبت ہے بول کے، لیکن دعوے کی دلیل تو بتا۔ نہیں، اگر کوئی بولا ملاٹ کے سامنے اس کو جو ہے کٹ گھڑے میں ٹھہرا دیے، اور جج کے سامنے بول رہا کہ جج صاحب، ایک شخص بول رہا کہ انہیں چوری کرا، وکیل بول رہا
تو جج کیا بولا, تو چوری کا دعویٰ تو کر رہا ہے اس کے اوپر, وہ چوری کی دلیل کیا ہے پوچھتا انہیں جج. تو وکیل کو وہ کٹ گھڑے میں جس شخص کو ٹھہرایا پھر اس کے چوری کی دلیل بتانا پڑتا. اب تو بول رہا کہ میرے کو اللہ سے محبت ہے, الفت ہے, بندگی ہے. اب اللہ نہیں پوچھیں گا محبت کا دعویٰ تو کر رہے ہو لیکن یہ دعوے کی دلیل کیا ہے. تو پھر آپ پلٹ کے بولتے کہ میرے پاس مولا زندگی بھر تیری رضا کے لیے نماز پڑھا تھا, زندگی بھر مولا مصطفیٰ کی اطاعت کرا تھا, زندگی بھر قرآن کے فرامین پر چلا تھا. اے اللہ پوری زندگی ہر وہ کام کر دیا جس کا تو حکم دیا, اور ساری زندگی وہ کاموں سے رک گیا مولا جن سے تو رکنے کو بولا تھا. اے اللہ کوئی بھی وقت غفلت میں نہیں گزارا مولا, ماں کی خدمت کیا, بیوی کے حقوق ادا کیا, بچوں کے حقوق ادا کیا, سب کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا. تو اللہ بولتا کہ ہاں تیری دلیل اب سکسیس ہو گئی, کامیاب ہو گیا, تو جا اب جنت لے لے بول کے اللہ جنت میں ڈال. تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے دلیل, ہوا خوری کرا زندگی بھر بول کے, یہ ہماری دلیل ہے. تو اللہ بولتا کہ ہوا خوری کے لیے صرف دوزخ ہے, فرشتوں دوزخ میں اس کو ڈال دو, وہاں کے لوگ اس کا ویلکم کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کیا بول رہا بھائی, تیرے کو اللہ سے محبت ہے تو فاتبعونی, تو مصطفیٰ کی اتباع کرنا, ان کے نقش قدم پہ چلنا. اللہ کو اس سے ڈرنے والے بندے بہت پسند, اللہ کو اس سے ڈرنے والے بندے بہت پسند. اللہ حتیٰ کہ قرآن میں یہ بول رہا کہ جو بندہ مجھ سے ڈرتا ہے تو میں خالی اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا ہوں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو میری بارگاہ میں ٹھہرنے سے بھی کپ کپاتا ہے اور مجھ سے خوف کھاتا ہے تو میں اس کے مقدر میں 2 جنتیں لکھ دیتا ہوں. بول اللہ عبادت کرے تو صلہ الگ ہی ہے, خالی ان سے ان کی بارگاہ میں ٹھہرنے سے بھی اگر ڈر گیا تو 2 جنتیں مل جاتی. یعنی ہر وقت اللہ 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 اللہ. وہ ڈر کیسا؟ انہوں بول رہے میرے کو اللہ سے ڈر بھی ہے, پورے کام کر رہے کرنے کے, اس کو ڈر نہیں بولتے. جس چیز سے ڈر رہا, ڈر کے وہ چیز سے بچ جانا, یہ ہے ڈر. اب گناہ کرنے کا وقت آیا, بول رہا کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے, ڈر گیا, یہ ہے ڈر, بچ گیا گناہ سے. تنہائی میں ہے, گناہوں کے پورے اسباب ہے, لیکن بول رہا کہ نہیں اللہ سے ڈر ہے, کام کرنا چھوڑ دیا, یہ ڈر ہے. ناپ تول میں کمی بیشی کرتے لوگ, اوپر نیچے ناپ تول میں جو ہے ایسے ویسے حرکتاں کرتے, انہیں بول رہا ناپ تول میں اس سے تو بچ کے جو ہے پروفٹ کما لیتا ہوں, لیکن وہاں انہیں میرے کو نہیں بخشتا. لیکن کیا کرا, ناپ تول میں صحیح صحیح ناپا تولا, تو یہ اللہ کا ڈر ہے. جھوٹ بول سکتا, وقتی طور پہ بچ سکتا, پورے اسباب ہے جھوٹ بولنے کے, سامنے والا سمجھ جاتا, ڈیلنگ کرنا ہے جھوٹ بول کے, لیکن بول رہا کہ اس کو سمجھا تو اس کو کیسا سمجھو مرنے کے بعد. تو اللہ بول رہا کہ یہ اللہ کا ڈر ہے. جو اللہ سے بندے ڈرتے ہیں, من ولیمن خاف مقام ربہ جنتان, تو ایسے بندے کے لیے 2 جنتیں ہیں. بول رہا اللہ تعالیٰ یہاں زندگی بھر خرچے نکال کے پیسے جوڑا تو 100 گز کی زمین نہیں خرید سکتا, اتنا مشکل ہو جاتا. انہوں جو ہے ہمیشہ کی جنت, خالی ڈرے تو 2 دیتا ہوں بول کے بول رہا, ڈرے تو 2 جنتیں دے دیتا ہوں, گفٹ دے دیتا ہوں تیرے کو بول کے بول رہا, یہ تیرا ریوارڈ ہے, کس بدلے میں تو میرے سے ڈرا تھا. بول کے ایک شخص کیا ہوا, مکاشفت القلوب میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے قافلہ جا رہا تھا مسافروں کا. ایک شخص کیا کیا, وہ قافلے میں ایک لڑکی پہ اس کی نظر گئی, دیکھتے ہی وہ لڑکی پہ فدا ہو گیا. اب کچھ بھی ہو جائے وہ لڑکی میرے کو ہونا. تو انہیں جو ہے اپنے مقام سے ہٹ کے وہ قافلے والوں کے ساتھ ہو گیا, اور وہ قافلہ والا نکل پڑا, قافلے نکل پڑے, وہ لڑکی بھی ان کے ساتھ چلے گئی, تو انہیں بھی پیچھا کرتا ہوا قافلے میں مل گیا. جاتے جاتے قافلہ جو ہے جنگل میں ایک جگہ شام ہو گئی, بلکہ پڑاؤ ڈال دیا, پورے خیمے لگا دیے گئے, سارے لوگ سو گئے. انہیں موقع دیکھا, لڑکی کے جو ہے خیمے میں داخل ہو گیا اور لڑکی کو کہنے لگا کہ میں تیرے کو پہلی مرتبہ دیکھا, تجھ سے محبت ہو گئی, لہذا میں تمہارے قافلے میں شامل ہو گیا, صرف تیرے سے محبت ہے. بول کے
تو لڑکی کیا بولی؟ وہ نیک خاتون تھی، وہ بولی کہ دیکھو تو صحیح کہیں پورے سپاہی کوئی جاگ تو نہیں رہا سپاہیوں میں سے، سب لوگ سو گئے نہیں سو گئے؟ تو انہیں کیا کرا، خوش ہو گیا، شاید انہیں گناہ کی طرف میرے کو مائل کر رہی، بہت اچھا وقت ہے، تو انہیں کیا کرا، پسند کی لڑکی ہے اور گناہ کی طرف مائل کرے، آہا پھر وہ معاملہ ہی کیا ہوگا بول کے انہیں کیا کیا، پورے قافلے میں سب لوگوں کی طرف جو ہے دیکھا، سب لوگ سو گئے تھے، خوشی خوشی دوڑا دوڑا خیمے میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ سب لوگ سو گئے، سب سو گئے۔ تو اب انہیں کیا بولی معلوم؟ سب سو گئے؟ ہاں سو گئے۔ سارے مرد سو گئے؟ سارے مرد سو گئے۔ سارے سپاہی سو گئے؟ سارے سپاہی سو گئے۔ کوئی خاتون جاگ تو نہیں رہی؟ کوئی خاتون جاگ نہیں رہی، سارے سو گئے۔ تو جاگی ہے، میں جاگا ہوں، بتا آگے کا کام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کیا اللہ بھی سو رہا ہے؟ اللہ، کیا اللہ بھی سو رہا ہے؟ وہ اچانک شوق میں آ گیا اور کہنے لگا اللہ کیسے سوگا، وہ تو سونے سے اٹھنے تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے، سونے سے کھانے سے پینے سے اللہ پاک ہے، اللہ کو نیند کیا اونگ بھی نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے، لہذا وہ کیسے سوئے گا؟ تو اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو وہ جاگا ہے رب تیرا، تجھے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور تو یہ چاہتا ہے کہ ہم یہاں پر گناہ کریں؟ وہ کہتا ہے شخص کہ میرے اندر کپ کپی طاری ہو گئی، میرے اندر اللہ کی خشیت طاری ہو گئی، میں خیمے سے نکلا اور اپنے مقام کی طرف بھاگا اور اس کے بعد آخری وقت تک صرف ڈر کر اللہ سے عبادت کرنے لگا۔ اور مکاشفت القلوب میں امام غزالی لکھتے ہیں کہ وہ شخص کا انتقال ہو گیا، وہ شخص کا انتقال ہو گیا تو اپنے دوست کے خواب میں آیا تو دوست بولنے لگا کہ بتاؤ تمہارا حشر جو ہے کیسا ہوا، تم دوزخی بنے کہ جنتی بنے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ زندگی بھر کے اعمال کا پتہ نہیں، لیکن ایک مومنٹ تھا گناہ کرنے کا، ایک موقع تھا گناہ کرنے کا، وہ موقع پہ وہ خاتون کی نصیحت پہ میں اللہ سے ڈر گیا اور اپنی زندگی کو بہتر بنایا، اللہ وہ ڈر کے صلے میں میرے کو جنت عطا کر دیا۔ آئے ہے وہ ڈر کے صلے میں اللہ رب العزت میں کو جنت عطا کر دیا بلا اسے۔ تو اللہ بول رہا کہ خالی میرے سے ڈر، تو 2 جنت ریوارڈ میں لے لے بول رہا اللہ تعالیٰ۔ عزیزان محترم، ہماری دنیا کہاں ہے؟ ہماری دنیا میں ہمارا جی کس طرح لگ رہا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے ہر وقت انسان کا یہ کہنا ہے کہ ٹائم پاس کرنا ہے، دوست کو فون کر لیتے، بلا لیتے، چائے پہ بیٹھ جاتے، چبوتروں پہ بیٹھ جاتے، فلاں فلاں جو ہے ٹائم کو اسپینڈ کرتے، کام کاج کرتے، دل مطمئن نہیں ہوتے۔ دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی جو ہے باہر نکلا ہے، کوئی ہوٹلوں میں بیٹھا ہے، کوئی پکنکوں پہ جا رہا ہے، کوئی جو ہے سفر کر رہا ہے، مسافر بن رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے تو دنیا کی کتنی ہی خوشیوں کے جو ہے میلے میں کیوں نہ چلا جائے، تیرے دل کو اطمینان نہیں ملتا۔ یہ اطمینان کہاں ملتا ہے؟ دلوں کو سکون کس طرح سے ملتا ہے؟ دلوں کو چین کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو چین بخشنے کے لیے چائے پیے تو چائے کے چسکیاں لگائے تو دلوں کو چین نہیں ملتا۔ تو جو ہے بستی بستی خریا خریا سفر کر کے جو ہے دلوں کو چین پانے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، دلوں کو چین نہیں ملتا۔ میرا مولا کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، زندگی بھر جائیداد تو حاصل کر سکتے ہو، زندگی بھر مال تو جوڑ سکتے ہو، لیکن دلوں کو اگر اطمینان چاہیے تو اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا۔ اللہ کے ذکر میں بندوں کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے دور ہو گیا اس کی بارگاہ سے اس کے دل کے لیے اطمینان بھی ختم ہو گیا۔ کئی لوگ کروڑوں روپے، لاکھوں روپے کمانے کے بعد بھی بولتے ہیں کہ ایک حسرت پوری نہیں ہو رہی، ایک دل پہ ایک بوجھ پن نظر آ رہا ہے، ایک سکون معلوم نہیں ہو رہا۔ تو ان کو یہ بتا دو کہ اللہ کا سکون تلاش کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ تو سامعین محترم، حدیث شریف میں مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ 7 لوگ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہیں
کہ قیامت کے دن اللہ ان کو اپنی رحمت میں لے گا اس وقت جس وقت کسی کا سایہ رحمت کام نہیں آئے گا. اس وقت جب سب پریشان ہوں گے اللہ وہ 7 لوگوں کو اپنی رحمت میں لے گا. مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ شخص جو بادشاہ تھا اور اپنی ساری زندگی انصاف کے ساتھ گزار دیا, اللہ اس وقت اس کو اپنی رحمت کے سائے میں داخل کرے گا جب کوئی اس کا معاون اور مددگار نہیں ہوگا. اور دوسرے نمبر پہ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو پوری زندگی اللہ کی عبادت کے لیے پروان چڑھا, جیسا جیسا عمر بڑھتی تھی ویسا ویسا اس کے ذکر بھی اللہ کے لیے بڑھتے گئے, اس کی عبادت بھی بڑھتے گئی. یعنی ساری زندگی عبادت کرتے 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 جو ہے بچپن سے جوانی لٹا دیا, جوانی سے بڑھاپا, بڑھاپے سے وہی ذکر کی حالت میں, عبادت کی حالت میں قبر میں چلا گیا. اللہ بول رہا کہ اس بندے کو مصطفیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس وقت نصیب ہوتی جب کسی کی جو ہے کوئی مدد کام میں نہیں آتی. تیسرے نمبر پہ مصطفیٰ بول رہے ہیں وہ شخص اللہ کی رحمت میں ہوگا جس کا دل اللہ کے گھر کے لیے لٹکا ہوا ہوتا ہے. اللہ کے گھر میں جس کا دل جو ہے جم جاتا ہے, اگر کسی کام سے وہ مسجد سے باہر بھی نکلے تو پلٹ کے کب مسجد کو آؤں بلکہ بے چین رہتا ہوں. ہر وقت یاد الہی کے لیے مسجد میں جو بیٹھ جاتا وہ شخص اللہ کی رحمت میں ہوتا. مصطفیٰ بول اور مصطفیٰ فرما رہے ہیں وہ شخص اللہ کی رحمت میں ہوگا جس کو ایک خاتون حسب نسب میں خوبصورت, جس کا حسب بھی اچھا, جس کا نسب بھی اچھا, جس کا جمال بھی بلا کا یعنی بولتے نا بھی اپنی زبان میں کیا بلا کا مسئلہ ہے صاحب, تو ایسا سمجھانے کے لیے جس کا جمال بھی پائے درجے کی, خوبصورتی, بیوٹنس آخری اعلیٰ درجے کی, وہ خاتون اس کو گناہ کے لیے بلائی, لیکن یہ وہ خاتون کو پلٹ کے کیا بول رہا, انی اخاف اللہ رب العالمین, تو چھوٹی سی لذت کے لیے میرے کو بلا رہی ہے لیکن میرے کو اس سے ڈر ہے جو تمام جہانوں کا رب العالمین ہے, جو تمام جہانوں کا رب ہے, میرے کو اس سے ڈر ہے. بلکہ انہیں وہاں پلٹ کے نہیں گیا بلکہ مصطفیٰ بول رہے ہیں خاتون کے بلانے پر لبیک نہیں بولا, اللہ سے ڈر ہے بلکہ بولا انہیں اللہ کی رحمت میں ہوتا بلکہ مصطفیٰ بولا. عزیزان محترم, کیا پتا چلا اللہ کو اس کی بارگاہ میں ڈرنے والے بندے پسند. جو بندہ ڈرتا نہیں, گناہ آسان ہو گیا ہمارے لیے. علامہ اقبال غالباً شاعر فرماتے ہیں تھوڑی سی لذت کے لیے, تھوڑے سے مزے کے, لذت یعنی مزہ, راحت, تھوڑی سی لذت کے لیے کوئی گناہ نہ کرنا, لذت ختم ہو جائے گی لیکن گناہ ختم نہیں ہوگا. تم سوچ رہے ہے وہ 10, 15, 20 منٹ زیادہ سے زیادہ کھینچ کے نکالے تو 1 گھنٹے کا مزہ ہوگا, لیکن شاعر کہتا ہے کہ وہ 1 گھنٹے کے واسطے جو ہے گناہ نہیں کرنا, وہ 1 گھنٹے کے بعد دوسرے 15 منٹ کے بعد وہ مزہ ختم ہو جاتا, لیکن جو تو وہ وقت میں گناہ کرا وہ تو باقی رہتا. بلکہ وہ تھوڑی سی لذت کے لیے کوئی گناہ نہیں کرنا, لذت ختم ہو جائے گی لیکن گناہ ختم نہیں ہوگا. وقت ختم ہو گیا, ایک واقعہ سنا کے, مصطفیٰ کی حدیث سنا کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. یہاں تک بات آ گئی تو یہ بھی بات بول کے پکی کر دیتا ہوں. حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سے بندے کو ہر حال میں ڈر رہنا چاہیے, ہر حال میں بندہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. مصطفیٰ کہتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جو ساری زندگی گناہ کیا, ساری زندگی خطائیں کیا, ساری زندگی ہر وہ کام کیا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب تھے, اور مال جائیداد خوب جمع کیا. تو جب اس کو معلوم ہو گیا کہ وہ چند دنوں میں یا چند لمحوں میں مرنے والا ہے, مصطفیٰ فرما رہے ہیں حدیث شریف میں, تو وہ اپنے اولاد کو بلایا, اپنے بچوں کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا ایز اے فادر میں تمہارے ساتھ کیسا تھا, بلکہ بولا یعنی باپ کی حیثیت سے میرا سلوک تمہارے ساتھ کیسا تھا. تو وہ لوگ بچے بولے کہ ہر خوشی آپ ہمارے کو عطا کیے, آپ ہم کو سکون میں رکھے, آپ ہم کو ایجوکیشن دیے, ہم کو مال دیے, جائیداد دیے, آپ جانے کے بعد بہت لمبا چوڑا چھوڑ کے گئے آپ ہمارے واسطے. سمجھانے کے لیے, حدیث میں وہ لفظ نہیں ہے, سمجھانے کے لیے آپ خیر خواہی کیے زندگی بھر ہمارے ساتھ.
لیکن وہ شخص بولا کہ یقیناً ایز اے فادر تمہارے ساتھ میرا سلوک اچھا تھا، لیکن میں ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرا میرے بچوں، ساری زندگی میں حرام کام کیا، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں اور اللہ مجھے اپنے عذاب میں جکڑ لے، میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، بلکہ کپ کپی طاری ہو رہی تھی اس کے اندر۔ تو میں تم کو وصیت کر رہا ہوں، تم جو ہے باپ ہے بلکہ چھوڑنا نہیں، میں جب مر جاتا ہوں نا تو میرے کو گاڑنا نہیں، تم میرے کو جلا دینا میرے جسم کو، اور میرا جسم جب جل کے کوئلہ بن جائے تو اس کو پیسنا، اس کی راکھ بنا دینا۔ وہ ڈر تھی، اس کو ڈر تھا، اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ انہیں راکھ بھی بن گئے تو اللہ وہاں سے بھی اس کو بنا کے جو ہے جسم دے کے عذاب دیتا، لیکن ڈر بتا رہے مصطفیٰ یہاں پر، ڈر بتا رہے ہیں کہ کیسا ڈر تھا۔ تو وہ کوئلے کو پیس کے میری ہڈیوں کو راکھ بنانا، اور جب تیز آندھی جیسی ہوا چلے تو میری جسم کی جو راکھ تھی وہ راکھ کو ہوا میں اڑا دینا، شاید کہ اللہ جو ہے میرے کو عذاب سے بچا لے اس سے۔ تو یہ بولا، بولنے کے بعد انتقال ہو گیا۔ بیٹے ایز اٹ از ایسے ہی کرے جیسا باپ بولا، پورا فالو کیے اس کو۔ اب باپ مر گیا، بیٹے سیم ٹو سیم جیسا بابا بولا تھا ویسا کر دیے۔ اب کرنے کے بعد تیز آندھی میں پورے اس کے راکھ کو جسم کے جو ہے اڑا دیے۔ اب اللہ رب العزت جو ہے اس کی طرف فرشتوں کو بتانا تھا، آنے والی امت کو پیغام دینا تھا کہ بندوں کو اللہ سے دیکھو ڈر کیسا ہوتا، کیا کیا کرتے بندے اللہ کے ڈر کے لیے۔ تو اللہ کیا کرا، لفظ کن کے ذریعے سے، یعنی ہو جا تو زندہ۔ تو مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جب وہ راکھ ہو گئی تھی، ہوا میں اڑ گئی تھی، تو اللہ اس کو زندہ کیا کن کے ذریعے سے، تو زندہ ہو جا۔ تو وہ ایک جسم لے کر زندہ ہو گئی، اور اللہ بولا کہ اے میرے بندے تو ایسا کیوں کیا، کیوں اس طرح سے وصیت کیا، اور اپنے جسم کی راکھ کو ہواؤں میں اڑا دینے کے لیے کیوں بولا؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں ساری زندگی مولا تیری نافرمانی کرا، اے اللہ ہر وہ کام جس سے تو ناراض ہوتا مولا وہ سب کچھ کرا، لیکن آخری وقت مولا میرے کو اپنے اعمال کو دیکھ کے ڈر ہوا، اے اللہ تیرے سے ڈر ہوا میرے کو کہ تو میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، اے اللہ تیری بارگاہ سے خشیت ڈر کی وجہ سے مولا، تجھ سے عذاب کے ڈر کی وجہ سے مولا میں یہ معاملہ کیا۔ تو اللہ بولا کہ تیرا ڈر میرے کو بہت پسند آیا، جا میں تجھے معاف کرتا ہوں، جاؤ ہم تم کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں مرنے سے پہلے اللہ سے اس طرح سے ڈرا بلکہ اللہ اس کو معاف کر دیا، جبکہ شریعت میں ایسا وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی شریعت میں ایسے وصیت کرنے پھر اگر بچے بھی ایسا کرے تو پھر پلٹ کے بیٹے بھی گناہ گار ہوتے، شریعت مصطفیٰ میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن مصطفیٰ کی حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، اگر اس کو ڈر کی توفیق ملی، اگر ہم گناہ گاروں کو گناہوں کی وجہ سے ڈر کی توفیق نہیں ملی تو ہم کیا کرنا؟ وہ ڈر کی توفیق نہیں ملی، اچانک اسرائیل کا جلوہ دکھ گیا، روح قبض ہو گئی، ختم، قبر میں پوسٹ مارٹم ہو جاتا ہمارا۔ عزیزان محترم، وقت ہے، سمجھ جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ انسان کی آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا، لیکن معلوم نہیں کہ وہ آخری سانس اس کے جانے کے بعد ہوتی، کب ہوتی، کوئی خبر نہیں۔ اسی لیے جو ہے توبہ کرنا، زندگیوں کو بہتر بنانا اور اچھی زندگی گزارنا، اس کو راضی کرنے والے کام کرنا۔ انہیں کیا بول رہا، انہیں کیا بول رہا، انہیں کیسا سمجھتا، سب کے سمجھنے کو جو ہے پیروں کے نیچے رکھنا، انہیں کیا سمجھ رہا اس کو فالو کر کے زندگی گزارنا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق دے۔ ہم